بسم اللہ الرحمن الرحیم بسبب اسناد عید الکلمتین الی الاخرى والاسناد نسبت عید الکلمتین حقیقتا او حکما الی الاخرى بحیث تفید المخاطبہ فائدتا تامتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد. ماتن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ما تضمن کلمتین بالاسناد. اس ما کا تعلق کس سے ہے؟ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عبارت نکالی تضمنا حاصلا کہ یہ جو با ہے یہ ظرف مستقر ہے. یہ ظرف مستقر ہے. بھئی ظرف مستقر ہے تو کس سے متعلق ہے؟ کہا حاصلا کے. جب یہ ظرف مستقر ہے اور حاصلا کے متعلق ہے تو حاصلا ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ حاصلا مفعول مطلق ہے مجازن. مجازن کیسے؟ بھئی اس کا موصوف محذوف ہے. مفعول مطلق محذوف کی صفت ہے حاصلا. تقدیری عبارت کیا ہے؟ ما تضمن کلمتین بالاسناد. ما تضمن کلمتین تضمنا حاصلا بسبب الاسناد. تضمنا حاصلا بسبب الاسناد. تو یہ جو تضمنا حاصلا بسبب الاسناد کا اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہہ رہے یہ ظرف مستقر ہے. یہ ظرف مستقر ہے. بات سمجھے؟ تو مانا کریں یعنی وہ تضمن جو حاصل ہو دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی جانب اسناد سے. ماتن نے کہا ما تضمن کلمتین بالاسناد اشارہ لرما نے اے تضمنا حاصلا بسبب الی آخرہ اس لیے نکالا اس بات کو اشارہ کرنے کے لیے یہ ظرف مستقر ہے. متعلق کس ظرف مستقر ہے تو اس کا متعلق کیا ہے؟ کیا اس کا متعلق ہے؟ حاصلا. تو جو ہے ذہن میں رکھیں ظرف مستقر ہو اس کا متعلق آپ بنائیں تضمنا. اس کا متعلق بنائیں تضمنا. تو پھر یہ سوال ہوگا بھئی اس کو تضمنا سے متعلق کرنے کی حاجت کیا ہے؟ آپ جو تضمنا مذکور ہے اسی سے متعلق کر دیں. ٹھیک ہے جو تضمنا مذکور ہے اسی سے متعلق کر دیں. آپ تضمنا مقدر نکال کے بالاسناد کو اس سے متعلق کر رہے ہیں جس کی تو حاجت نہیں. اس لیے اب آپ اس کو تضمنا کے متعلق کرنے کے بجائے اس کی صفت حاصلا سے متعلق کریں. جب آپ نے ظرف مستقر بنایا ہے تو پھر تضمنا سے متعلق نہ کریں. اگر آپ تضمنا سے متعلق کریں گے تو اس پر سوال ہی ہوگا کہ پھر تضمنا سے کیوں نہیں. بات سمجھے نہیں؟ تضمنا سے کیوں نہیں؟ تو تضمنا سے متعلق کریں تو جو معنی حاصل ہوتے ہیں تضمنا سے متعلق کریں تو وہی معنی حاصل ہوتے ہیں. دونوں صورتوں میں معنی ایک ہے. تو پھر آپ تضمنا کو مقدر کیوں نکال رہے ہیں؟ بات سمجھے نہیں؟ تو لہٰذا آپ تضمنا سے متعلق نہ کریں. ظرف مستقر ہے تو حاصلا سے متعلق کریں. سوال ہے کہ حاصلا ترکیب میں کیا ہے وہ بتا دیے بھئی یہ مفعول مطلق ہے موصوف محذوف کے اعتبار سے. کیا مطلب ہے کہ اس کا موصوف محذوف ہے وہ حقیقتاً مفعول مطلق ہے تضمنا. ٹھیک ہے یہ اس کی صفت ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ آپ کو میں نے بتایا. اب ذہن میں رکھیں کہ اس کو ظرف مستقر کیوں بنایا گیا؟ اس کو ظرف لغو کیوں نہیں بنایا گیا؟ تضمنا سے متعلق کیوں نہیں کیا گیا؟ تو جو ہے یہاں پر محشین نے گفتگو کی ہے لیکن ایسی کہ جو آپ ہی کہہ سکتے ہیں بھئی عقل سلیم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے ایک جملہ بہت مناسب ہے وہ یہ کہ یہ ساری گفتگو اصل معنی کے بیان کرنے کے لیے اصل معنی کو واضح کرنے کے لیے علامہ جامی رحمہ اللہ نے بتائی. یعنی
با کو متعلق کیا حاصلن کے، حاصلن کو صفت بنایا، تضمنن کی اس کو مفعول مطلق بنایا تضمنہ سے، یہ اصل معنی، حاصل معنی، حقیقی معنی اس کی وضاحت کے لیے ہے. سمجھے بات کو؟ اور کوئی اس میں یعنی اعتراض نہیں ہے اس سے کہ یہ ظرف لغو نہیں بن سکتا. یعنی یہ اس کو ظرف مستقر بنایا تو ظرف لغو سے اعتراض کے لیے نہیں کہ بھئی ظرف لغو بن نہیں سکتی، اس لیے نہیں، بلکہ ظرف مستقر بنا کے جو حاصل معنی ہے، اصل معنی ہے، اس کی وضاحت کر دی، اور کوئی بات نہیں. یہ جواب زیادہ مناسب ہے. بات سمجھی؟ اور بھی جوابات ہیں لیکن وہ انتہائی تکلفات پر مشتمل ہے. بات سمجھی؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے. دوسری بات ہم نے یہ کی کہ بھئی بالاسناد اس کو تضمنہ سے متعلق نہیں کیا، ظرف لغو نہیں بنایا، ظرف مستقر بنایا، تو کیوں؟ یہاں پر محشرین نے ایک جواب دیے ہیں لیکن سارے مشتمل پر تکلفات ہیں. جو تکلفات سے خالی جواب ہے وہ یہ ہے کہ با ظرف لغو بن سکتی ہے. جب بن سکتی ہے تو مستقر کیوں بنایا؟ یہ مستقر بنایا حاصل معنی کی وضاحت کے لیے، اصل معنی کی وضاحت کے لیے. اگر آپ اس کو متعلق کرتے ہیں تضمنہ سے تو جب بھی معنی یہی بنتے ہیں. اس معنی کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے کیا کہا؟ اے تضمنا حاصلا بسبب اسناد الی آخرہ. بات سمجھے؟ یہ جواب زیادہ مناسب ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ایسا ہو جاتا ہے، کلام مختصر ہے، آپ اس کی وضاحت کرتے ہیں، تفصیل میں جاتے ہیں، اعتراضات کے لیے نہیں بلکہ اصل معنی کی وضاحت کے لیے. یہاں پر بھی اصل معنی کی وضاحت کے لیے اس کو ظرف مستقر ظاہر کیا. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی وہ تضمن حاصل ہو بسبب، یہ بے سبب، یہ اس سوال کا جواب ہے جو کل گفتگو کی تھی با کے معنی کے لحاظ سے. ٹھیک ہو؟ ما تضمن کلمتین بالاسناد، ما تضمن کلمتین بالاسناد، وہ لفظ جو متضمن ہو دو کلموں پر اسناد کے باعث، اسناد کے باعث، اسناد کے سبب. ذہن میں رکھنا اسناد پر جو الف لام ہے یہ ہے عوض مضاف الیہ کے. بالاسناد اے بے سبب اسناد احدى الکلمتین المذکورتین الی الاخرى. ٹھیک ہے؟ بے سبب اسناد احدى الکلمتین المذکورتین، المذکورتین میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ جو دو کلمے ہیں انہی کی اسناد ہوگی آپس میں ایک دوسرے کی طرف. ٹھیک ہے؟ بالاسناد بے سبب اسناد الکلمتین المذکورتین، یہ جن دو کلموں کو متضمن ہے یہی دو کلمے ایک دوسرے کی جانب کیا ہوں گے؟ وہ ان کی اسناد ہوگی اور نسبت ہوگی. بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھے. ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالاسناد، شارح الرحمٰن نے بے سبب اسناد احدى الکلمتین الی الاخرى، اس سے اس بات کو اشارہ کیا کہ الف لام میں مضاف الیہ کی ہے. بالاسناد، الاسناد پر جو الف لام ہے وہ عوض مضاف الیہ کی، وہ عوض مضاف الیہ کی ہے. تقدیر یوں ہے بے سبب اسناد احدى الکلمتین الی الاخرى، بے سبب اسناد احدى الکلمتین الی الاخرى. میں نے آپ کو بتایا بھی الکلمتین سے مراد کیا ہے؟ الکلمتین المذکورتین. یہ کہاں سے معلوم ہو رہا ہے یہ بتاؤں گا. توجہ ہے؟ بے سبب اسناد احدى الکلمتین الی الاخرى، یہ جو جن دو کلموں کی ہم نے بات کی ہے انہی میں سے ایک دوسرے کی جانب مسند ہوگا. بات سمجھے؟ بسبب دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی جانب اسناد کے. توجہ ہے؟ تو یہ کہاں سے، یہ المذکورتین جو میں کہہ رہا تھا وہ کہاں سے حاصل ہوا؟ ذہن میں رکھنا ضابطہ ہے کہ المعرفۃ اذا اعیدت معرفۃ کانت الثانیۃ عین الاولی، النکرۃ اذا اعیدت معرفۃ کانت الثانیۃ عین الاولی، النکرۃ اذا اعیدت نکرۃ کانت الثانیۃ غیر الاولی، المعرفۃ اذا اعیدت نکرۃ کانت الثانیۃ غیر الاولی. معرفہ کو معرفہ کر کے لوٹائیں یا نکرہ کو معرفہ کر کے لوٹائیں، دونوں صورتوں میں ثانیہ اولا کا عین ہوتا ہے. نکرہ کو نکرہ کر کے لوٹائیں یا معرفہ کو نکرہ کر کے لوٹائیں، دونوں صورتوں میں ثانیہ اولا کا غیر ہوتا ہے. آسان ترین لفظوں میں یہ کہو کہ پہلے کو چھوڑو دوسرے کو دیکھو.
وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ وہ معرفہ ہے تو اولا کا عین، وہ نکرہ ہے تو اولا کا غیر. یہ مختصر ہے. پہلے جب ایک لفظ کا تکرار ہو تو ثانیہ کو دیکھو. ثانیہ معرفہ ہے نکرہ، ثانیہ معرفہ اولا کا عین ہے، ثانیہ نکرہ تو اولا کا غیر ہے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ ضابطہ ہے. ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما تضمن کلیمتین نکرہ. شاعر نے کیا کہا؟ بے سبب اسناد احدل کلیمتین. معرفہ ہے نہیں ہے. ابھی آپ کو بتایا کہ ثانیہ معرفہ تو عین الاولا، ثانیہ معرفہ تو عین الاولا. ابھی معرفہ ہے تو ان کلمتین کا عین ہے، اسی لیے میں نے کہا مذکورتین، جن کا بھی ذکر ہوا ہے. بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھیے. آپ کو بتایا بھائی بے سبب احدل کلمتین، اسناد احدل کلمتین، تو کلمتین کے ساتھ جو مذکورتین نکالا تو وہ کہاں سے، وہ کیسے؟ تو ضابطہ ہے المعرفۃ اذا وجدت معرفۃ كانت ثانیۃ عین الاولى، النکرۃ اذا وجدت معرفۃ كانت ثانیۃ عین الاولى، النکرۃ اذا وجدت نکرۃ كانت ثانیۃ غیر الاولى، المعرفۃ اذا وجدت نکرۃ كانت ثانیۃ غیر الاولى. معرفہ کو معرفہ کر کے پھیرے یا نکرہ کو معرفہ کر کے پھیرے، ثانیہ اولا کا عین ہے. نکرہ کو نکرہ کر کے پھیرے یا معرفہ کو نکرہ کر کے پھیرے، ثانیہ اولا کا غیر ہے. ٹھیک ہے. اس کو الفاظ مختصر ترین الفاظ کے ساتھ اس کو کیسے تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ جب ایک لفظ کا تکرار ہو تو ثانیہ کو دیکھیں. معرفہ نکرہ، معرفہ تو اولا کا عین، نکرہ تو اولا کا غیر. جب یہ بات اور ضابطہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، اب یہاں دیکھیے ماتن نے فرمایا کلمتین، شاعر نے کہا الکلمتین. ماتن نے کہا کلمتین، شاعر نے کہا الکلمتین. ثانیہ معرفہ ہے، اولا کا عین ہے، اولا کا عین ہے. اس لیے کہا تھا الکلمتین المذکورتین، جن کا بھی ذکر ہوا ہے. ایسی نہیں کوئی اور کلمہ آپ مراد لیں. بات سمجھے؟ بس دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی جانب اسناد. توجہ ہے. الف لام عوض مضاف الیہ، الف لام عوض مضاف الیہ. آپ توجہ رکھنا کہ یہ تو بتا دیا کہ الف لام عوض مضاف الیہ کے، الف لام یہ بتانے کی حاجت کیوں پڑی؟ یہ الگ سوال ہے. یہ بتانے کی حاجت کیوں پڑی؟ یہ بتانے کی حاجت اس لیے پڑی کہ جن دو لفظوں کو کلام متضمن ہے، جن دو کلموں کو، وہی دو کلمے آپس میں ایک دوسرے کی جانب مسند ہوں گے. جن دو کلموں کو کلام متضمن ہے، جن دو کلموں پر کلام مشتمل ہے، وہی دو کلمے آپس میں ایک دوسرے کی جانب کیا ہوں گے؟ مسند. سمجھے بات کو؟ مثلا زید قائم عمرو قائد، زید قائم عمرو قائد. اب آپ زید قائم کا جزء ثانی لیں، عمرو قائد کا جزء اول لیں. جی زید القائم کا جزء ثانی قائم، اور عمرو قائد کا جزء اول لیں عمرو. دو کلمے یہ بھی ہیں. اور یہاں سے ایک حیت اجتماعیہ اس کا تصور کریں. جی اور یہاں اسناد بھی ہے، اسناد پائی جا رہی ہے. ایک حیت اجتماعیہ کا تصور کریں. آپ کے لفظ تضمن کلمتین، سمجھے بات کو؟ اور اسناد بھی متحقق ہے. لیکن ذہن میں رکھیں یہ اسناد ان دو کلموں کی ایک دوسرے کی طرف نہیں ہے. بات سمجھے؟ یہ اسناد ان دو کلموں کی ایک دوسرے کی طرف نہیں ہے. قائم ان کی اور چیز کی طرف ہے اور امر ان کی جانب کسی اور چیز کی ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس وام کے ازالہ کے لیے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بسبب اسناد احدى الكلمتين الى الاخرى، یہ کہا بھئی ان دو کلموں کی آپس میں ایک دوسرے کی طرف اسناد. بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. الف لام عوض مضاف الیہ کے یہ گفتگو تو ہو چکی، لیکن سوال یہ کہ یہ بتانے کی حاجت کیوں پڑی؟ توجہ ہے؟ یہ بتانے کی حاجت کیوں پڑی؟ تو اس کا آپ کو جواب بتایا کہ یہ در حقیقت ایک وہم کا ازالہ ہے، ایک اعتراض کا جواب ہے. مثلا آپ نے زید قائم عمر قائد، دو الگ جملوں میں سے ایک میں سے مسند کو پکڑا، دوسرے میں سے مسند کو پکڑا. ٹھیک ہے. تو اب حیت اجتماعیہ کا آپ نے تصور کیا. یہ حیت اجتماعیہ ہے. لفظ تضمن کلمتین، اسناد بھی وہاں متحقق ہے.
سمجھ رہے ہو بات کو؟ وہاں اسناد بھی متحقق ہے، قائم کی زید کی طرف اور امر کی طرف قائد کی، سمجھے بات کو؟ تو اسناد بھی متحقق ہے، لیکن کہ اسناد ان دو کلموں کی ایک دوسرے کی طرف نہیں ہے۔ یہاں پر اسناد سے مراد کے بے سبب احد الکلمتین المذکورتین، مذکورتین کون تھے؟ کہ لفظ تضمن کلمتین، جس کو متضمن ہے، جن دو کلموں کو متضمن ہے وہ دو کلمے ایک دوسرے کی جانب مسند ہوں، ان کے بیچ اسناد ہو۔ بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس وام کی ازالہ کے لیے انہوں نے کیا کہا، یعنی اگر کوئی یہ اعتراض کرے بھی یہ بھی دو کلمے ہیں، لفظ مسمنہ کلمتین ہے اور اسناد بھی متحقق ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ مسمنہ کلمتین ہے لیکن ان کلمتین کی ایک دوسرے کی طرف اسناد نہیں ہے۔ یہاں اسناد سے مراد کیا ہے؟ اسناد احدى الکلمتین المذکورتین الی الاخری، انہی دو جن دو کلموں کو متضمن ہے انہی دو کے بیچ اسناد ہو، انہی دو کے بیچ اسناد تو نہیں۔ بات سمجھے بھی؟ بس دو کلموں کی، دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی جانب اسناد، جی تو آپ ذہن میں رکھ لیں، آپ ضرب زید عمرا بھی کہہ سکتے ہیں، یہ جو ہے تو اجتماعی ہے کہ ہم نے تکلف سے بنائی ہے، آپ ضرب زید عمرا کر لیں۔ اب زید عمرا، زید عمرا، زید عمرا لفظ تضمن کلمتین بالاسناد، ان کو جوڑنے والی تو اسناد ہی ہے نا، اسناد نہ ہوتی تو آپس میں جڑتے کہاں پر؟ سمجھے بات کو؟ تو اسناد تو ہے، تو تعریف جو ہے وہ ضرب زید عمرا کے اندر اکیلے ضرب زید پر صادق آ رہی ہے، اکیلا تو نہیں، دو ہو گئے جی، مطلب ضرب کو چھوڑ کے جب بھی لفظ تضمن کلمتین بالاسناد ہے نہیں ہے، تو اس کا جواب دے دیا بھائی بے سبب اسناد احد الکلمتین الی الاخری، جن دو لفظوں کو، جن دو کلموں کو متضمن ہو وہ دو کلمے ایک دوسرے کی جانب ان کی اسناد ہو، یا جن دو لفظوں کو متضمن ہے اسناد ہے لیکن ان کی آپس میں نہیں ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ تو یہ اعتراض بھی ہو سکتا، یہ اس انداز میں تقریر کرو، یہ زیادہ مناسب ہے، وہاں تکلف کرنا پڑ رہا تھا، وجہ ہے نہیں، یعنی وہ تضمن حاصل ہو دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی جانب اسناد کے سبب، تو جو ہے اب ذہن میں رکھیں، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لفظ ما تضمن کلمتین بالاسناد، الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، الکلام معرف ما تضمن کلمتین بالاسناد، یہ تعریف ہے چند کلمات سے مرکب کی معرفت، اس کے اس کی معرفت پر موقوف، ٹھیک ہے۔ ما سے مراد کیا ہے؟ وہ لفظ ہے، وہ بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تضمنہ خود واضح تھا، اس لیے اس کی تحقیق اور وضاحت کی حاجت نہیں تھی۔ کلمتین تصنیہ کلمہ کی تعریف ہو چکی ہے، رہ گیا الاسناد، بالاسناد، با کے معنی بھی بیان ہو چکی، اب رہ گیا الاسناد، اس لیے اشارے لہرما الاسناد کی وضاحت کرتے ہیں، یہ ربط کی تقریر ہے۔ دوبارہ سمجھے، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، الکلام معرف ما تضمن کلمتین بالاسناد، تعریف، ٹھیک ہے۔ تعریف یہ مرکب ہے، توجہ ہے، یہ مرکب ہے، لفظ تضمن کلمتین بالاسناد، مرکب کی معرفت اس کے ہر جز کی معرفت پر موقوف، جز اول ہے ما، اس کے بارے میں بتا دیا لفظ کی وضاحت پہلے ہو چکی، تضمنہ وہ خود واضح، ٹھیک ہے۔ کلمتین مثنیٰ ہے، کلمہ کی وضاحت ہو چکی، بالاسناد خود مرکب، با سے اور الاسناد سے، با کے بارے میں وضاحت ہو چکی، رہ چکا الاسناد، اس لیے اشارے لہرما الاسناد کے معنی بیان کرتے ہیں، اس الاسناد کے معنی اصطلاحی معنی، لغوی معنی تو ویسے واضح ہے، اصطلاح میں اسناد کس کو کہتے ہیں؟ نسبت احد الکلمتین الی احد الکلمتین حقیقتا او حکما الی الاخری بحیث تفید المخاطبہ فائدۃ تامہ۔ اسناد کے دو کلمے حقیقی دو ہوں یا حکمی دو کلمے ہوں، ان میں سے ایک کی دوسرے کی جانب نسبت کرنا اس انداز میں کہ مخاطب کو فائدہ تامہ دے، دو کلمے حقیقتاً ہوں یا حکماً، ان میں سے ایک کی دوسرے کی جانب اس انداز میں نسبت کرنا کہ مخاطب کو فائدہ تامہ دے، اس انداز میں نسبت کرنا، نسبت نہیں، اس انداز میں نسبت مخاطب کو فائدہ تامہ دے، اس انداز میں نسبت کے مخاطب کو فائدہ تامہ دے،
توجہ ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ اسناد نسبت ہے دو کلموں میں سے ایک کی حقیقتاً ہوں یا حکماً دوسرے کی جانب اس انداز میں کہ فائدہ دے مخاطب کو فائدہ تامہ. توجہ ہے نہیں ہے؟ اسناد کی تعریف کیوں کی اس کی وضاحت کر دی میں. وہ بھی وضاحت نہیں جی. اب اسناد کی تعریف پہ آتے ہیں. الاسناد یہاں معرف ہے. نسبت احد الکلمتین الی آخرہ یہ تعریف تو جو ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں. نسبت احد الکلمتین ذہن میں رکھنا خارجی سوال ہے کہ بھئی نسبت احد الکلمتین کلمہ کیا ہے؟ لفظ وہ لفظ ہے وہ لفظ ہے. ذہن میں رکھنا نسبت جو ہے وہ لفظ کی ہوتی نہیں معنی کی ہوتی ہے. نہیں سمجھو؟ زید قائم یہ جو قائم لفظ ہے قائم لفظ اس کی تمہاری طرف نسبت ہے کیا؟ نہیں بھئی قائم اس کے ساتھ جو ہے نا قائم اس کے ساتھ قائم ہے اور یہ اس کا موصوف ہے لفظ کا موصوف ہے. ایسا نہیں. تو قائم کی نسبت ہے ہی نہیں. نسبت معنی کی ہوتی ہے. انہوں نے کہا نسبت احد الکلمتین یہ تو درست ہی نہیں ہے. اعتراض بنا نہیں. یہ اعتراض اس کے دو جواب. پہلا جواب ہے کہ نسبت سے مراد مجازی معنی ہے ضم احد الکلمتین. ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ جوڑنا. جوڑے کلمات جاتے ہیں. زید ان کو قائم ان کے ساتھ جوڑ دی قائم ان کو زید ان کے ساتھ جوڑ دی. جڑا نہیں جڑا جوڑے کلمات جاتے ہیں. نسبت معنی کی ہوتی ہے. تو نسبت کے معنی یہاں پر کیا ہے؟ ضم کے. نہیں سمجھے بات؟ ٹھیک ہو گیا پہلا جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر مضاف معذوف ہے. نسبت مدلول احد الکلمتین. نسبت مدلول خود کلمہ کی نسبت نہیں اس کے مدلول کی نسبت ہے. سمجھی بات کو؟ تو مضاف معصوم. بات سمجھو نہیں سمجھو؟ دوبارہ سمجھو. اعتراض کا نسبت احد الکلمتین تو کلمہ کی نسبت تو ہوتی نہیں ہے. نسبت تو معنی کی ہوتی ہے. کلمہ تو لفظ ہے نا جی. لفظ کی نسبت نہیں ہوتی. نسبت معنی کی ہوتی ہے. زید القائم بھئی یہ جو زید ہے وہ جو قائم ہے یہ لفظ زید کے ساتھ کیا ہے وہ قائم ہے اور زید اس لفظ کا موصوف بن رہا ہے. ایسا تھوڑا ہی ایسا تو نہیں ہے. اور قائم بھی ذہن میں رکھو نا. قائم ان کی بھی جو نسبت ہے وہ زید کے معنی کی طرف ہے. لفظ زید کی طرف تھوڑا ہی ہے. لفظ زید کھڑا ہے ایسا تو نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو منصوب بھی معنی ہے منصوب الیہ بھی معنی ہے. نسبت احد الکلمتین ہوتی نہیں ہے معنی کی ہوتی ہے. سمجھے اعتراض؟ یہ اعتراض تو اس کا جواب دو جواب ہے. پہلا جواب ہے کہ نسبت معنی ضم کے ہے. ضم احد الکلمتین الی الاخری. ضم احد الکلمتین توجہ ہے. تو جوڑے تو کلمات جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ جوڑنے والا لفظ تو بول سکتے ہیں نا. جوڑے کلمات جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا ایک جواب. دوسرا جواب ہے یہاں پر مضاف معذوف ہے. نسبت مدلول احد الکلمتین. نسبت مدلول احد الکلمتین. ٹھیک ہو گیا. نسبت مدلول احد الکلمتین تو مضاف معذوف ہے. احد الکلمتین کی اپنی نسبت نہیں اس کا مدلول تو معنی ہے نا. اب کلام درست ہو گئی. بات سمجھے نہیں؟ بات آگے بھی چل سکتی ہے. چلائیں تو اب یہ آگے ہم چلاتے ہیں تو پھر یہ آدھی سطر ہوتی ہے سبق کی جی. تو آپ کہہ سکتے ہیں جب نسبت بول کے ضم مراد تھا تو پھر ضم ہی کہہ دیتے بڑا ہی نہ بنتا. کامران جھگڑا ہی نہ ہوتا نا جی. پہلے جواب پر یہ سوال ہوگا کہ جب نسبت بول کے ضم مراد ہے تو ضم کہہ دیتے تاکہ اعتراض ہی نہ ہوتا. سمجھے نہیں بات؟ یہ اعتراض ہے یہ سوال ہے. تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ چونکہ جو کلمات مشہورہ ہیں کلمات معروفہ ہیں بین النحات تعریف معروف ہے وہ یہی ہے
اس کی رعایت کرتے ہوئے مراد ضم ہے لیکن بولا نسبت ہے. عدول نہ پایا جائے نا جی, کلمات معروفہ سے عدول نہ کرے. سمجھ لو بات کو, کلمات معروفہ سے عدول کرتے ہیں ذہنوں میں تشویش کا باعث بنتا ہے. بھئی یہ نیا اسلوب کیوں اختیار کیا, اس میں کیا نقطہ ہے؟ تو پہلا جواب یہ کہ کلمات معروفہ فی التعریفات عند النحات اس کا لحاظ کرتے ہوئے نسبت بول دی ہے. دوسرا ضم کو نسبت سے اس لیے تعبیر کیا کہ ضم تو کیف ماکان ہو سکتا ہے نا. جی زید القائم کو اس انداز میں جوڑ دیا, زید پہلے قائم بعد میں, قائم پہلے زید بعد میں. سمجھے بات کو, زید اور قائم میں کے بیچ اجنبی کا فاصلہ وغیرہ وغیرہ کئی صورتیں متصور ہو سکتی تھی ضم کی. ٹھیک ہے, ضم کی کئی صورتیں متصور ہو سکتی تھی. ضم کو نسبت سے تعبیر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ مطلق ضم نہیں ہے, ضم بصورت نسبت ہے ضم, لیکن اس انداز کا ضم ہونا چاہیے کہ ایک منصوب اور دوسرا منصوب اس انداز میں ہو. بیچ میں اجنبی کھڑا ہوگا تو پھر یہ وہ اسلوب نہیں رہے گا. بات سمجھے نہیں, ضم وہ بھی ہوگا لیکن ضم بصورت نسبت نہیں ہوگا. بات سمجھو نہیں؟ ٹھیک ہے, دوبارہ سمجھے. یہ ایک اور سوال پہ سوال آ گیا کہ بھئی پھر جو ہے نسبت بول کے ضم مراد ہے, نسبت بول کے ضم مراد ہے, تو پھر یہ بتائیے نسبت بول کے جب ضم مراد ہے تو ضم کہہ دیتے, نہ اعتراض بنتا نہ جواب دینے کی عادت پڑتی. تو اس کا پہلا جواب ہم نے یہ دیا, سوال کا پہلا جواب ہم نے یہ دیا کہ بھئی یہ کلمات معروفہ کا لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے وہی لفظ اختیار کیے جو نحات کے ہاں معروف ہیں, ان سے عدول نہیں کیا. سمجھے بات کو. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ مراد ضم ہے لیکن ضم کو نسبت سے تعبیر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ضم کیف ما کان نہیں ہے, ضم بصورت نسبت ہو, اس انداز میں ضم ہو جس سے نسبت مفہوم ہو رہی ہو, جو نسبت کے لائق ہو, ہم نسبت کر سکے, اس کو نسبت کی صورت دے سکے. کیف ما کان نہ ہو, بھائی اجنبی کے بیچ میں فاصلہ گیا وغیرہ وغیرہ, اس انداز میں نہ ہو. سمجھے بات کو. یہ جو ہمارا دوسرا جواب ہے نا, یہ پہلے جواب پر وارد ہونے والے ایک اور سوال کا بھی جواب بن سکتا ہے. بھائی چلو اس نے تو نسبت معروفہ اس نے تو کلمات معروفہ کا لحاظ کیا, تو جنہوں نے یہ کلمات اسٹارٹ کیے انہوں نے کیوں اسٹارٹ کیے تھے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ جو دوسرا جواب ہے یہ اس سوال کا بھی جواب بن جائے گا. بات سمجھے. نسبت دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی جانب. اعتراض یہ کہ آپ کی جو اسناد کی تعریف ہے وہ جامع نہیں ہے. آپ کی جو اسناد کی تعریف ہے وہ جامع نہیں ہے. زید قام ابوہ, زید قام ابوہ, زید مسند لے اور قام ابوہ مسند, قام ابوہ مسند. تو اب نسبت احدى الکلمتین نہیں ہے, نسبت الجملۃ الی الکلمہ ہے. اسناد ہے, تعریف آپ کی اسناد کو شامل نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اسناد کے اندر کیا کہا, نسبت احدى الکلمتین. اعتراض بنا نہیں, یہ اعتراض. اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ جامی علیہ الرحمہ نے فرمایا حقیقتاً او حکماً, حقیقتاً او حکماً. کلمتان سے مراد عام ہے, حقیقتاً دو کلمہ ہو یا حکماً کلمہ ہو. حقیقتاً کلمہ تو واضح ہے, حکماً کلمہ کہ جہاں پر مفرد رکھا جا سکے, جہاں پر مفرد رکھا جا سکے, جس کو مفرد سے تعبیر کیا جا سکتے. زید قام ابوہ, زید قائم الاب, زید قائم الاب تعبیر کر سکتے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ حکماً کلمہ ہے. ہم نے جو کلمتین کہا عام ہے, چاہے حقیقتاً کلمہ ہو یا حکماً کلمہ ہو. زید قام ابوہ میں حکمی کلمہ کی حقیقی کلمہ کی جانب نسبت ہے, لہذا تعریف اس کو شامل ہے. نہیں سمجھے, پھر سمجھو. یہ داخلی اعتراض ہے, خارجی نہیں. شارح نے لی ہے نا اس کو. اعتراض یہ ہوا
کہ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا نسبت احد الکلمتین. اعتراض کی اجمالی تقریر یہ ہے کہ آپ کی طرف جامع جمیل افراد ہیں. تفصیل سے اجمال کی ہے کہ آپ نے کہا نسبت احد الکلمتین. زید القام ابوہ، یہاں پر کلمتان ایک کلمہ کی دوسرے کلمہ کی طرف نسبت نہیں بلکہ جملہ کی دوسرے کلمہ کی طرف نسبت ہے. تو تعریف اس کو شامل اسناد ہے، تعریف شامل نہیں ہے. تعریف جامع جمیل افراد میں نہیں. توجہ ہے؟ یہ اعتراض. اس کا جواب دیتے ہوئے علامہ جامی علیہ الرحمہ نے فرمایا حقیقتاً و حکمن، کلمہ حقیقیہ ہونا ضروری نہیں ہے، حکمیہ بھی ہو سکتا ہے. حقیقیہ تو واضح، حکمیہ کیا ہے کہ جسے مفرد سے تعبیر کیا جا سکے، جسے جس کی جگہ مفرد رکھا جا سکے، جس کی جگہ مفرد رکھا جا سکتا ہے. لہذا یہ کلمہ حکمیہ ہے. تو نسبت الجملۃ الی الکلمہ نہیں ہے بلکہ نسبت الکلمۃ الحکمیۃ الی الکلمۃ الحقیقیہ ہے. نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ حقیقتاً یا حکمن. لیکن ایک اعتراض اور ہے. ان ضربتنی ضربتو کا، اگر تو نے مجھے مارا تو میں تجھے ماروں گا. جملہ شرطیہ. جی جملہ شرطیہ. جملہ شرطیہ میں بھی اسناد ہے نہیں ہے؟ جملہ شرطیہ میں اسناد ہے. جب جملہ شرطیہ میں اسناد ہے، وہ جو تالی ہے اور مقدم ہے ان کے بیچ اسناد ہے. ذہن میں رکھنا، تالی اور مقدم کو آپ مفرد سے تعبیر ہی نہیں کر سکتے. نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. آپ تالی اور مقدم کو ان ضربتنی ضربتو کا، کوئی صورت بتائیں بھائی ضربتنی اور ضربتو کا ان کو مفرد سے تعبیر کیا جا سکے. ان کو مفرد سے تعبیر نہیں کیا جا سکے تو تعریف پھر بھی جامع نہ ہوئی. سمجھے نہیں بات؟ یہ اعتراض ہے. تو آپ ذہن میں رکھیں اس کا جواب مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بن سکتا ہے. مصنف کی طرف سے بن سکتا ہے. کیوں؟ ذہن میں رکھنا، مصنف علیہ الرحمہ اور ایک بڑی تعداد علماء کی، جن میں علامہ تفتزانی علیہ الرحمہ بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں اسناد تو تعلیم میں ہے، جزا میں ہے. اسناد کس میں ہے؟ تعلیم میں. جزا میں. جی تو مقدم شرط کہا وہ تالی کی قید ہے، جزا کی قید ہے. سمجھے بات کو؟ وہ کیا ہے؟ وہ تالی کی قید اور جزا کی قید ہے. ان ضربنی زید ضربتہ، اب اصل میں ہے ضربت زیدن. کیا ہے؟ ضربت زیدن. ضرب کی تو کی جانب نسبت ہے، اس نسبت احد الکلمتین الی الاخری ہے. جی یہ جو ہے ان ضربنی زیدن یا ان ضربتنی، یہ قید ہے اس کی ظرف کی جانب. ظرف کی مثال جیسے ظرف قید بن جاتی ہے. یعنی ضربتو کا وقتا ضربے کا ایاج. ضربتو کا وقتا ضربے کا ایاج. جب تو مجھے مارے گا نا، دیکھ میں تیرے کو کیسے پھینٹی لگاتا ہوں. دھمکار ہے نا. دھمکی تو ایسی ہوتی ہے نا. دھمکی ایسی تھوڑی ہوتی ہے کہ بھئی جب تو مجھے مارے گا تو میں بھی کچھ نہ کچھ کر لوں گا. ایسے میں یہ دھمکی نہیں ہوتی نا. جی تو ان ضربتنی ضربتک، اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے ماروں گا. تو اب اصل میں ہے ضربتو کا وقتا ضربے کا ایاج. جب تو مجھے مارے گا جس وقت، اس وقت میں تجھے ماروں گا. تو اصل میں ضربتو کا اسناد یہاں پر ہے. مقدم اور تالی کے بیچ اسناد نہیں ہے. شرط و جزا کے بیچ اسناد نہیں ہے. جواب بنا نہیں بنا؟ لیکن ذہن میں رکھنا یہ ان حضرات کی طرف سے بن جائے گا جواب. کیونکہ ان کے نزدیک جو اسناد ہے وہ تالی میں ہے، جزا میں ہے. مقدم اور تالی کے بیچ ہے ہی نہیں. میر سید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جرجانی سید بھی تو تھے. علامہ تفتزانی علیہ رحمہ کو چھوٹے عالم نہیں تھی. بات ذہن میں رکھے. علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ وہ کوئی چھوٹے عالم نہیں تھے. علامہ ثانی کہا جاتا ہے ان کو. ٹھیک ہے نا. تو علامہ کے اطلاق ان پر در حقیقت درست ہے. جامع المعقول بالمنقول، علوم عقلی اور نقلی کے جامع وہ شخصیت تھے. لیکن میر صاحب علیہ رحمہ کا اپنا مقام تھا،
علوم میں اپنی دسترستی میں سید جو جانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ٹھیک ہے. ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جو اسناد ہے وہ جزا میں نہیں ہے، وہ جزا میں نہیں ہے، تالی میں نہیں ہے، مقدم اور تالی کے بیچ ہے. اور تحقیق وہی ہے جو میر علیہ الرحمہ نے کی ہے. سمجھے بات کو؟ یہ بات لمبی ہو جائے گی اگر ہم تحقیق میں چلے جائیں گے. میں اشارہ دے دیتا ہوں آپ کو. وہ کہتے ہیں بھائی اسی جملے کو لے لینا، ان دربتنی دربتو کا. اب مارے نہ مارے جملہ سچا ہے. اگر آپ اس کو اس معنی میں کریں بھائی دربتو کا وقت دربے کا ایجاج، وجہ ہے دربتو کا وقت دربے کا ایجاج، جس وقت تو نے مجھے مارا، دربتو کا میں نے تجھے مارا. جی سرے سے مار پائی ہی نہیں گئی تو یہ سچا کیسے ہے؟ ٹھیک ہے. تم اس تعویل میں مانتے ہو؟ اگر اس تعویل میں ہو، اسناد جزا میں ہو، تو اس کے معنی یہ بنتے ہیں یہ تو تب سچا آئے گا جب کہ مار پائی جائے. اسے اس کو مارا، بدلے میں اسے اس کو مار دیا تو ٹھیک ہے، اسے کہہ دی دربتوں کا وقت دربے کا ایجاج. جب مار پائی ہی نہیں گئی تو پھر اسے کیسے کہا دربتوں کا میں نے تجھے مارا؟ وہ جھوٹ بن جائے گا نا. تو میر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ تو دونوں حالتوں میں سچا ہے، مارے نہ مارے دونوں حالتوں میں سچا ہے. اس کا مطلب یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اسناد مقدم و تالی کے بیچ ہے، جب اور جزا کے بیچ ہے. تحقیق وہ ہے جو میر علیہ الرحمہ نے کی ہے، وجہ ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں، میر علیہ الرحمہ کی تحقیق اپنی جگہ پر، تحقیق میر علیہ الرحمہ کی مان رہے ہیں، لیکن مصنف پر ہم اعتراض نہیں کریں گے. کیوں؟ مصنف نے جو تعریف کی اپنے موقف کے لحاظ سے کی ہے نا. مصنف کا جب موقف ہے بھئی اسناد جزا میں ہے، نسبت جزا میں ہے، تالی میں ہے. اب میر سید علیہ الرحمہ کی تحقیق یہ ہے کہ نہیں، تالی اور مقدم کے بیچ ہے، تو ان کی تحقیق ہے راجع بھی ہوئی. لیکن چونکہ ان کی رائے اور ہے، انہوں نے جو تعریف کی ہے اپنی رائے کے مطابق کی ہے. جب اپنی رائے کے مطابق کی ہے تو ان کی رائے کے لحاظ سے اعتراض نہیں بنتا، ان پر اعتراض نہیں بنتا. تم پر اعتراض کریں گے تو تمہارے نظریے کے مطابق کریں گے. بات سمجھے نہیں؟ بات ہے ذہن میں. ایک بار پھر سمجھ لیں اس چیز کو. جواب ہم نے دے دیا بھائی زید القام ابو ہو، میں کام ابو ہو، یہ حکمن کلمہ ہے. لیکن اس پر یہ اعتراض ہے کہ بھائی تعریف پھر بھی جامع نہیں ہے. تفصیل اس کی یہ ہے کہ جملہ شرطیہ جزائیہ جملہ شرطیہ جو ہے اس میں جو اسناد ہے وہ مقدم اور تالی کے بیچ ہے، شرط اور جزا کے بیچ ہے. اب ان دربتنی دربتوں کا، اب دربتنی کو مفرد سے تعبیر کرو، دربتوں کو مفرد کو سے تعبیر کرو. اس کلمہ حکمیہ کا مطلب تو یہ ہے نا کہ جس کی جگہ مفرد کو رکھا جا سکے، جس کی جگہ کلمہ رکھا جا سکے، جسے کلمہ سے تعبیر کیا جا سکے. اس کو تو کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ اسے کلمہ سے تعبیر کیا جائے. بات سمجھے نہیں؟ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے یعنی مقدم کو مفرد سے تعبیر کیا جا سکے، تالی کو مقدم مفرد سے تعبیر کیا جا سکے، ایسی کوئی صورت نہیں. تو لہٰذا جو اسناد جملہ شرطیہ میں پائی جاتی ہے اس کو آپ کی تعریف شامل نہیں ہے. سمجھو اعتراض؟ یہ اعتراض تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ، علامہ تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ اور علماء کی ایک بڑی تعداد، ان کے نزدیک جو اسناد ہے وہ مقدم تالی کے بیچ نہیں ہے، وہ تالی میں ہے. شرط اور جزا کے بیچ نہیں ہے، جزا میں ہے. دربتوں کا یہ اس میں اسناد ہے. اذا طلعت الشمس وجد النہار، وجد النہار میں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ مقدم تالی کے بیچ نہیں ہے. اسناد جزا میں اور تالی میں ہے. مقدم اس کے لیے قید ہے، جیسے درجہ ظرف میں ان دربتنی دربتوں کا، یعنی دربتوں کا وقت دربے کا ایجاج، دربتوں کا وقت دربے کا ایجاج. اذا طلعت الشمس وجد النہار، وجد النہار وقت طلوع الشمس.
سمجھے بات کو؟ تو یہ جو شرط ہے جو مقدم ہے یہ تالی اور جزا کی قید ہے. جو نسبت ہے وہ تالی میں ہے. لہذا جب نسبت تالی میں ہے تو وہاں پر تو یا مفرد حقیقی ہے، کلمہ حقیقی ہے، کلمہ حکمی ہے، تعبیر ہو سکتی ہے. جواب بن گیا ہے. لیکن آپ کو بتایا کہ میر علیہ الرحمٰن، میر سید صدیق جرجانی علیہ الرحمٰن نے ان کی تحقیق یہ ہے کہ نہیں، جو اسناد ہے وہ مقدم تالی کے بیچ ہے، جزا میں نہیں ہے، تالی میں نہیں ہے. اور راجح وہی ہے جو میر کی تحقیق ہے. سمجھے نا؟ راجح وہ ہے جو میر سید شریف جرجانی علیہ الرحمٰن کی تحقیق ہے. کیونکہ دلائل تو بہت سے، بات تو لمبی ہے، لیکن میں نے اشارتاً یہ بات کی تاکہ بالکل اس کو منہ ملام نہ چھوڑیں کہ بھئی ان دربتنی دربتوں کا، تو میر علیہ الرحمٰن کہیں گے بھئی اگر یہ ہو دربتوں کا وقت دربے کا ایاج اس تعبیر میں ہو تو پھر مار لگے تو جملہ سچا، نہ لگے تو جملہ کاذبہ. حالانکہ دونوں صورتوں میں سچا ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے. اب جب تو نے اٹھ کے مارے نہیں اس کو، اس نے بھی نہیں مارا، صرف اس نے یہ کہا تھا ان دربت نہیں دربتوں کا، انہیں مارا تو میں ماروں گا. وہ ڈر گیا، اس نے کہا بھائی یہ اس کا ہاتھ بڑا وزنی ہے، تو یہ اس نے مارا تو میرا کچھ بچے گا نہیں، اس لیے میں ماروں ہی نہیں سرے سے. جی تو اب نہیں مارا اس نے، جوابی کاروائی بھی نہیں ہوئی جب بھی جملہ سچا ہے، مارا اور جوابی کاروائی بھی ہوئی جب بھی جملہ سچا ہے. تو میر علیہ الرحمٰن کہیں گے بھائی اگر تمہاری تعویل مانے دربتوں کا وقت دربے کا ایجاج، میں نے تمہیں مارا جب تو نے مجھے مارا، اس نے تمہارا ہے ہی نہیں، جملہ کاذبہ بن جائے گا. تو حالانکہ دونوں صورتوں میں صادقہ ہے، دونوں صورتوں میں صادقہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جزا جو نسبت ہے وہ خالی تالی میں نہیں ہے، یہ مقدم اور تالی کے بیچ ہے، شرط و جزا کے درمیان ہے. سمجھے؟ تو میر علیہ الرحمٰن کی جو تحقیق ہے اس لحاظ سے یہ جو جواب ہم نے دیا مصنف کی طرف سے وہ جواب نہیں بنے گا، لیکن مصنف کی اپنی طرف، مصنف کی اپنی رائے کے مطابق بن جائے گا، کیونکہ مصنف پابند ہے اپنی رائے کا، تو اس نے تعریف کی ہے اپنی رائے کے مطابق. بات سمجھو؟ ٹھیک ہو گیا. ہاں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میر کی تحقیق کے مطابق بھی جواب دیں تو آپ کہہ دیں بھی یہاں پر جو تعریف کی ہے وہ اس نسبت کی ہے، اس اسناد کی ہے جو اکثر اوقات واقع ہوتی ہے. وہ کون؟ اسناد حملی ہے، شرطی نہیں. جملہ شرطی تو کم ہے نا، جملہ حملیہ وہ زیادہ ہے. سمجھے بات کو؟ قضیہ حملیہ کا وقوع بکثرت ہے. تو انہوں نے جس اسناد کی تعریف کی، اسناد حملی کی تعریف کی، اسناد شرطی کی تعریف ہی نہیں کی ہے. سمجھے بات کو؟ تو جب اسناد، یعنی یہ جواب ہوگا معرف میں تخصیص کر رہے ہیں ہم. سمجھ رہے بات؟ کس میں تخصیص کر رہے ہیں؟ معرف میں تخصیص کر رہے ہیں. بھائی جو معرف ہے نا، معرف وہی خاص ہے، مطلق اسناد نہیں، اسناد حملی ہے. اگر آپ میر علیہ الرحمٰن کی رائے پر بھی جواب دینا چاہتے ہیں تو یہ جواب بنے گا کہ معرف میں تخصیص ہے. وہ جو ہے یہ ہم نے جواب دیا نا، اب جواب دیں گے تو پھر سوال بھی پیدا ہو جائے گا بھائی معرف میں آپ نے تخصیص کی، اس پہ کرینہ کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ بھائی آپ نے اسناد مطلق کو چھوڑ کے خاص اسناد مراد لے لیا، تو یہاں پر اسناد سے مراد اسناد حملی ہے، مطلق نہیں ہے. تو جو ہے اس اسناد سے اسناد حملی مراد ہونا، اس پر کیا کرینہ ہے؟ تو اس پر کرینہ ہے ما قبل میں کلام کی جو تعریف گزری ہے. کلام کی تعریف میں کیا کہا تھا؟ لفظ تضمنہ کلمتین، لفظ تضمنہ کلمتین. یہ سیدھا سیدھا قضیہ حملیہ کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ لفظ تضمنہ کلمتین، یہ قضیہ حملیہ کی طرف اشارہ ہے. تو یعنی اس اسناد کی تعریف ہو رہی ہے جو باقبل میں مذکور ہوئی ہے. لفظ تضمنہ کلمتین بالاسناد، تو یہ تو قضیہ حملیہ کی طرف اشارہ ہے. تو اس اسناد کی تعریف ہے جو ماقبل مذکور ہوئی، ماقبل میں جو مذکور ہوئی وہ تو اسناد حملی ہے. سمجھے بات؟ تو تعریف اسناد حملی کی بنے گی. بات سمجھے نہیں؟ تو یہ اگر میر علیہ الرحمٰن کی رائے پر گفتگو کرنا چاہیں گے تو جب بھی بات بن جائے گی کوئی نہ کوئی توڑ مروڑ کے ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے. عنایت اللہ ٹھیک ہو گیا. اور اسناد نسبت ہے دو کلموں میں سے ایک کی
دوسرے کی جانب یہ حقیقتاً و حکماً اسناد کی تعمیم نہیں ہے، کلمتین کی تعمیم حقیقتاً کلمہ ہو یا حکماً. اشارہ ہے ماذا زمانہ سے کبھی عاملیہ کی طرف، تو پھر کلام بات زمانہ سے کلمتین سے. کلمتین سے، تو پھر شرطیہ نکل جائے گا کلام کی تعریف سے. ہاں تو اس میں یہ ہم کہیں گے کہ بالعموم جو کلمہ وارد ہوتا ہے، بالعموم جو کلام وارد ہوتی ہے اس کی تعریف ہوتا ہے، بکثرت جو کلام ہے اس کی تعریف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھیں.